بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلصراط پر سے گزرتے ہوئے جو لوگ جہنم میں گریں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ان کے اور کافروں مشرکوں کے درمیان کی آگ کو شیشے کی مانند بنا دیں گے۔ کافر اور مشرک جب مسلمان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم لوگ تو خدا کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، اور اس کے باوجود بھی ہماری طرح جل رہے ہو۔ آپ کا خدا آپ کے کس کام آیا؟ جب جہنمی کافر مسلمان گنہگاروں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جاؤ ذرا جہنم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے دروازے پر داروغہ کھڑے ہوں گے۔ وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان ان کو دیکھیں گے تو وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت ان کو بتایا جائے گا، یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے پاس نبی رحمت نام کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گنہگار لوگوں کو نبی علیہ السلام کی یاد آئے گی اور وہ کہیں گے، واہ واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں جبرائیل علیہ السلام کو رو کر کہیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، آپ نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے کہ آقا، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، آپ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ضروری ہے، لہٰذا جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں انبیاء کی مجلس میں ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب آتے دیکھیں گے تو فرمائیں گے، جبرائیل، آج کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں آج آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جب نبی یہ سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے کہ اچھا، مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ فرما ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں گے، اے پروردگار، میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیں، ہم اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان کر دیں گے کہ اے جنتیوں، نبی علیہ السلام جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ اس دولہے کے ساتھ شفاعت کرنے کے لیے ایک بارات چلے گی۔ نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، دیگر انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے۔ جس کا جو بھی واقف ہوگا، ہر اس بندے کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کو ایک پیالہ پانی پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کو بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، یعنی جیسے آدمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے، اس لب پہ اس امت کے کھرب لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے۔ ان کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ان کو نہر حیات سے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کو غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کے ماتھے پر اتقاء الرحمن کا نام لکھ دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ رحمان نے اپنی رحمت سے ان کی بخشش کر دی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی اور جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔